تسلیما اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد اللہم صلی علی شفیعنا یا رسول اللہ تیری ادائے حق آقا تیری ادائے حق تیری رضا رضائے حق تیری ادائے حق وحی خدا ہے تیرا کلام تجھ پر درود اور سلام صلی علی حبیبنا صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنی توفیق سے مجھے اور میرے آپ سب حاضرین کو اللہ کریم نے اپنے گناہوں کی ہمیں معافی مانگنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کریم ہم سب کے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کے مبارک یوم کا صدقہ آئندہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کی فرما برداری میں اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے حبیب مسلمانوں کو فرما دو، مومنین کو حکم دو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ یہ سورہ نور شریف ہے، پارہ نمبر 18 ہے، اس کی آیت نمبر 30، سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ انسانوں کو انسانیت کے حقوق سمجھائے جن کا تعلق حیا اور شرم کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ہاں ایک نعرہ ہے، میرا جسم میری مرضی۔ اللہ اپنی پناہ عطا فرمائے، ہم لوگ بھی ہائپر ہو جاتے ہیں، اس میں میری قوم شامل کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگ، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں شامل ہیں۔ ہماری بیٹیاں الحمدللہ بڑی حیا والی بیٹیاں ہیں۔ آپ دنیا کا سروے کر کے دیکھیں، ابھی تک بہت فرق ہے، جس پر ہمیں اپنے مالک کا شکر گزار بھی رہنا چاہیے۔ ہر وقت نشانہ تنقید بنا کے رکھنا یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں۔ یہ معاشرے کے چند ایک، اگر میں آٹے میں نمک کہوں یہ بھی غلط ہے، ان کی تعداد اتنی بھی نہیں ہے۔ ویسے ہی اوباش قسم کے چند لوگ ہوتے ہیں، مثلا 22 سے 30 کروڑ کے درمیان ہماری آبادی ہے،
اس میں سے کوئی 30 40 یا 50 یا 100 یا 200 ایسی خواتین آ کے کھڑی ہو جائیں اور فوٹو سیشن سٹارٹ ہو جائیں، میڈیا والے آ جائیں اور سارا میڈیا جو مغرب زدہ ہے وہ اس کو نشر کرے اور ہم اس کو اتنا بنا کے اٹھا کے بیان کریں کہ ہر بیٹی کو یہ لگے کہ شاید یہ میرا ہی کوئی فلسفہ، میری تاریخ اور میرا کردار بیان ہو رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، صرف ہم نے بچنا ضرور ہے۔ گندگی جہاں ہو نا تو پاک ذہن والے لوگ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، بس مقصود بات کرنے کا یہ ہے۔ تو بحمدہ تعالی ہماری بیٹیوں میں باہر تو کئی ممالک ایسے ہیں نا کہ جہاں زبردستی کہا جاتا ہے جی یہ کام نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور باہر کی جو مساجد ہیں وہاں عرب کی بات کر رہا ہوں، وہاں سرکاری طور پر کتنی خدمتیں اور کتنے معاوضے رکھے جاتے ہیں دینی کام کو چلانے کے لیے۔ مساجد کے تنخواہ گورنمنٹ دے رہی ہوتی ہے، مدارس کا سسٹم گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، عوام نہیں اتنا خرچہ کر رہی ہوتی۔ میں اپنی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ تقریباً پاکستان میں جو غیر سرکاری طلباء ہیں ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ کتنی؟ 6 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے جو غیر سرکاری مدارس دینیہ کی بات کر رہا ہوں، اس میں جو طلباء ہیں، اور وہ جتنے کے جتنے وہ ان کا کھانا پینا، اساتذہ کا بندوبست، سارا کچھ یہ میرے قوم خود اپنے گھر سے کرتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، عظیم قوم ہے، اتنی بھی گئی گزری قوم نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو کمپلیکس کا شکار ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اسی جامعہ مسجد کا ہی اندازہ کر لیں، انتظامیہ یہاں موجود ہے، ان سے پوچھیں کتنا خرچہ ہے اور گورنمنٹ کتنا دے رہی ہے۔ حال تو یہ ہے کہ مسجد کے بل میں بھی ساتھ ٹیلی ویژن فیس آتی ہے، پی ٹی وی کا بل اتنا ہے، جو مسجد کے بل میں بھی، یہ بل چیک کرنا کبھی آپ کو تصدیق ہوگی میری بات کی، ایسا ہی ہے نا۔ مدرسہ ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ فلاں اتنا ٹیکس، فلاں اتنا ٹیکس، تو پی ٹی وی کی مد میں اتنا ٹیکس ہے، وہ مسجد دے رہی ہے۔ تو میری قوم سیدھی سادھی ہے، بھولی بھالی، تو ماشاءاللہ لاکھوں کے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو ایک ایک مسجد اگر آپ ایک محلے کو دیکھیں، 4-5 مساجد ہیں، تو اس کا جتنا خرچہ ہوتا ہے کون چلا رہا ہے؟ میری قوم ہی چلا رہی ہے نا، گورنمنٹ تو لے رہی ہے، فلاں ٹیکس بھی، فلاں ٹیکس بھی۔ تو میری قوم عام قوم نہیں ہے، ہماری بیٹیاں عظیم بیٹیاں ہیں۔ آپ جب اس رنگ سے میں اور آپ اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بات دل میں اثر کرے گی۔ ایک آدمی داڑھی منڈاتا ہے، اسے میں کہتا ہوں تو آئی جہنمی، فاسق، فاجر اور بڑا غلیظ ترین انسان ہے۔ اس نے کہنا قاری صاحب پھر یہ کیا گارنٹی ہے کہ ہر داڑھی والا ہی جنتی ہوتا ہے؟ یعنی بدظن ہوگا وہ۔ اگر میں یہ کہوں کہ ماشاءاللہ آپ نمازی بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، آپ کے اندر حضور کا پیار بھی ہے، تھوڑا سا اظہار اس صورت میں کر لیں تو اور ذرا خوبصورتی ہو جائے گی، ہے جی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن اللہ کا کرم شامل ہو جاتا ہے، پھر ذہن سازی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے فرمایا میرے حبیب پہلے حضور کے اخلاق بیان فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ بیان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافر بھی آتا ہے گھر، حتیٰ کہ حضور کے مبارک کمرے میں پیشاب کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام بجائے اس کے کہ بد ظن ہونے کے، اس کو خبر بھی نہیں ہونے دیتے کہ تیری اس بد سلوکی کا مجھے پتہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو کھانا عطا فرماتے ہیں، پانی عطا فرماتے ہیں۔ حضور کے لیے لفظ یہ نہیں کہنا کہ حضور پیش کرتے ہیں، حضور عطا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک کافر آتا ہے، وہ حضور کے گلے میں رسی ڈالتا ہے، کھینچتا ہے،
اور معاذ اللہ حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے اس کی تکلیف کی وجہ سے، بجائے اس کے کہ حضور اس کے لیے دعائے غضب فرمائیں، بد دعا نہیں کہنا، لفظ کا چناؤ ٹھیک رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے، دعائے غضب فرمائیں، یا سرکار کسی صحابی کی ڈیوٹی لگائیں کہ تو دیکھ رہا ہے کیسا میرا غلام ہے، تیرے ہوتے یہ نہیں، سرکار نے فرمایا مجھ سے چاہتا کیا ہے تو، مجھ سے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مال چاہیے، مجھے مال چاہیے۔ تو رحمت للعالمین کا اخلاق یہ ہے، حضور کے مال کے، بیت المال کے جو امین ہے نا وہ بھی حضرت بلال ہے۔ تیریاں تک کے آدامہ میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے آدامہ میں مرید ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے حسن والے، جمال والے، فصاحت عرب والے، یہ تو حبشہ کے رہنے والے ہیں، ان کو تو عربی زبان پہ ویسے ہی عبور نہیں، مہارت نہیں، اور کوئی جس طرح عربی لوگوں کو قرآن اور حدیث پڑھنا آتا ہے، اجمی تو نہیں نا اس طرح کر سکتے، یہ سارا کچھ وہاں موجود ہے، لیکن حضور علیہ السلام اپنے سارے مال کا امین اور کیشیئر اور خزانچی اپنے غلام کو بنا کے قیامت تک آنے والے غلاموں کو دراصل یہ اشارہ، یہ اعلان، یہ خوشخبری دے رہے ہیں وہ میرا بن کے تے تک، میں تو غلاموں کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، بندہ کسی سے کرتا بھی ہے نا تو ذہن یہ ہوتا ہے اس کا قبیلہ دیکھے گا تو مسلمان ہو جائے گا، دین کوئی فائدہ، حکمت عملی بھی کچھ ہے نا، یا پھر اس کے ساتھ سلوک کروں گا اس کے گھر والے ہی آ جائیں۔ حضرت بلال تو سارا کچھ چھوڑ کے آئے تھے، اور پھر جب مکہ پاک فتح ہوا ہے تو سارے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار جو ایمان لا چکے تھے، آج خیال یہ تھا کہ اذان اونچی جگہ پہ وہی دے گا جو حسب نسب میں اونچا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا این بلال بن رباح، مکہ فتح ہو چکا ہے، مسلمانوں کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، اور آج تو خطرہ ہی کوئی نہیں نا، جو مرضی اذان دے۔ حضور نے اس وقت بھی سوچ سکتے تھے کہ نہیں کسی سردار کی ڈیوٹی لگاؤں تاکہ پتہ چلے عزت والے، رب کا نام عزت والے لے رہے ہیں، یہ تمہاری عزت ہی اس نام سے ہے، پر میں نہیں، آج بھی میں غلاموں نے نہیں بلانا، میرا کالا بلال کتنے جائے، اینا بلال بن رباح، جی یہ حبش کا پھر قسمت کا بادشاہ حاضر ہوتے ہیں، حضور میں حاضر ہوں، فدا کا بھی وہ یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ قربان میں حاضر ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذان دے، عرض کیا سونیا مدینہ پاک میں اونچی جگہ کھڑے ہو کے ہم اذان دیتے ہوتے تھے، آج بھی جائیں مسجد نبوی میں چبوترا بنا ہوا نا اونچا، تو وہاں اذان ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اگلے دن ایک میرے پیار والے نام نہیں لے رہا، ایک مجھے ویڈیو بھیجی، اذان ہو رہی ہے مسجد نبوی شریف میں، اور وہاں کا جو بیٹھا ہوا ہے عربی، وہ متوع کہتے ہیں اسے، تو وہ حضور کا جب نام آیا نا انگوٹھے چم کے پہ اکھانوں لائے، کلا بیٹھا اتنے اذان دے رہا، اگلا تو یہ پیچھے بیٹھا ہے، یعنی اس میں سینئر جونیئر ہوتا ہے نا، اب وہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ بہرحال آمدم برسر، مطلب میں موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اینا بلال بن رباح، حضرت بلال نے کیا سونے مدینہ شریف میں مسجد نبی شریف میں اونچی جگہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے، تو یہاں کیا کریں، ادھر تو بھی چبوترا کوئی نہیں نہ بنا، تو کیا کریں، سبحان اللہ، جو حضور اشارہ کر دے وہی دین ہو جاتا ہے، سرکار جو اشارہ کرے وہی دین ہے، جو یار کو پسند آ جائے وہ دین ہے، جسے سونا رد کر دے وہ کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے، میرے حبیب کی تورات میں یہ نشانی ہی ہم نے بیان کی ہے، اپنے حبیب کی تورات اور انجیل میں یہ نشانی بیان کی ہے کہ یحرم علیہم الخبائث، جس چیز کو حرام کر دے، کہہ دے حرام ہے اور خبیث ہے وہ حرام ہے، یحل لہم الطیبات،
جسے کہہ دے کہ طیب اور حلال ہے، ہم بھی اعلان کریں گے وہ حلال ہے. یہ اس حبیب کو شانے دے کے بھیجنا ہے. تو سونے وہاں تو ہم اونچی جگہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے، یہاں تو جگہ ہی کوئی نہیں، کدھر اونچی جگہ کھڑے ہو کے اذان. اب اونچی جگہ کھڑے ہو کے رخ کدھر کرنا بولو؟ جب اذان دے رخ کدھر کرتے؟ کعبہ شریف کی طرف. رخ کدھر کرنا؟ تو سونے نے فرمایا ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا بھی اونچی تو جگہ ہی کوئی نہیں. تو چل پھر انج کر بلال کعبے کی چھت پہ ہی چڑھ کے اذان دے. کعبے کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. سونے نے فرمایا کہ بلال پھر کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے. بڑے خوش ہوئے سارے عرب کے جتنے بھی سردار تھے، انگلیاں چباتے رہ گئے ہوئے. کعبے کی چھت پہ کالا حبشی چڑھا دیا غلام، یہ کیا کیا؟ لیکن حضور نے ایسا کیا. تاریخ اسلام گواہ ہے اس بات کو. وہ جذباتی ہو کے خوشی کے مارے چھت پہ چڑھتے گئے، لیکن جب اذان دینے لگے تو سرکار سیدنا بلال بن رباح کو خیال آیا. یہ سیدنا جو لفظ میں نے بولا ہے یہ حضرت عمر فاروق کی سنت ہے. شیخ محقق علیہ الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جب بھی ذکر کرتے نا حضرت بلال کا تو یوں کہتے سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال. حالانکہ رتبے میں حضرت عمر بڑے ہیں، یہ تو شیخین ہیں نا. حضور دے چاچے دے ہودیاں حضور دے سجے کھبے بہن نے وچ عمر سن رضی اللہ عنہ، مرید و مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم شناس مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ حضرت فاروق الاعظم رضی اللہ عنہ. تو جب بھی بلاتے تو سیدنا، لوگ کہتے ہیں حضور وہ غلام ہے آپ سیدنا کیوں کہتے ہیں؟ شیخ عبدالحق دہلوی لکھا ہے مدارج کے اندر، فرماتے ہیں لوگوں تمہارا دھیان غلامی پر ہے، غلام پر ہے کہ غلام ہے. فرمایا آپ کا کدھر خیال ہے؟ فرمایا ساڈا اس بوئے التحانے میں کیڑا غلام ہے؟ میرا غلام علی نظر کیتا ہے، نہیں کیتا بھی کیڑا غلام ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ کس کا غلام ہے؟ وہ تو عشق کے مارے، خوشی کے مارے. یعنی ایک غلام کیسے سوچ سکتا ہے کہ عزت کی اتنی بڑی یہ پوسٹ ہے کہ جس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک بریک گل سنیو. یہ جو مسجد ہوتی ہے نا، مسجد، یہ جو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، ان کو پتہ ہے اس مسئلے. میں طالب علموں کے لیے بات کر رہا ہوں، بچے نوجوان. مسجد کی جگہ جو ہوتی ہے یہ تحت السرا، یعنی ساتوں زمینوں سے نیچے سے لے کر جہاں تک مسجد ہے یہ مسجد ہی ہے. نیچے بھی کیا ہے بولو، اور ساتوں آسمانوں کے اوپر تک بھی کیا ہے بولو. اس لیے اگر کوئی فضا میں بھی معلق ہے، کعبہ تو زمین پر ہے، تو وہ رخ اگر کعبے والی جہت پہ کرے گا تو اسے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ زمین کا پتھروں کا بنا کعبہ تو نیچے رہ گیا ہے، اب ادھر منہ کیوں میں کروں. تو فرمایا عرش اولا کی مسجد ہے اور کعبہ ہے. کعبہ عرش اولا تک کیا ہے؟ کعبہ. اور مسجد عرش اولا تک اور تحت السرا تک، درمیان میں جو بھی فضا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کعبہ ہی ہے. کیا ہے بولو. اب جس نے بھی نماز پڑھنی ہے اس نے کعبے کی طرف ہی منہ کر کے، پتھر کے اینٹیں یا جو بھی پتھر کا مٹیریل ہے، مگر کہلاتا کیا ہے؟ اونچی بولو. کعبہ کہلاتا ہے. اب مجھے کہنے دو، جس وقت حضرت بلال سرکار کعبے پر چڑھے ہوئے تھے، کعبے کے اوپر تھے، آپ بھی کعبے کے حکم میں تھے. نہیں سمجھے بات؟
آپ بھی کعبے کے جو دور، جو اس وقت تو حرم میں تھے تو دیکھ رہے تھے نا، جو دور گھر میں نماز پڑھ رہے تو کس طرف منہ کر کے نماز ہو رہی تھی؟ حضرت بلال کی طرف۔ بلال کعبے کے حکم میں اس وقت حضرت بلال کی جانب جنہوں نے رخ کیا نماز انہی کی ہوئی ہے۔ اگر کسی نے یہ سوچا کہ ادھر منہ کیوں کروں، اس کے اوپر تو بلال ہے، بھائی سمجھ آئے گی نکتے کی؟ اب جو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ، اس کو بھی ذرا سمجھو۔ تو آپ فرماتے ہیں بھی بات یہ ہے کہ جب کعبے کے اوپر بلال چڑھے تو رخ بلال کی طرف ہو تو نماز میں فرق نہیں بلکہ نماز ہوتی ہی تب ہے۔ تو بلال تو چڑھ گئے نا کعبے پر، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، تو عرض گزار ہوئے سونیا جب اذان دیتا ہوں زمین پر یا کسی اور جگہ تو رخ کعبہ کی طرف کرتا ہوں، اب کدھر رخ کروں؟ اب تو کعبے کے اوپر ہوں، اب کدھر رخ کروں؟ تو حضور فرمایا اب پھر تو کیوں پریشان ہے، اب تو میری طرف رخ کر لے۔ ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ، بتا وائز میرا سجدہ کدھر ہو، بتا وائز میرا سجدہ کدھر ہو۔ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ۔ اس طرح حضور عزتیں بخشا کرتے ہوتے تھے، حضور اس طرح عزتیں بخشا کرتے ہوتے تھے۔ خیر بات طویل نہ ہو جائے، قرآن کریم نے سامعین محتشم حیا کا درس دیا، اور ہم حیا والے لوگ ہیں۔ فرمایا جب بھی غیر کی طرف نظر پڑے تو نظروں کو جھکا لو، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ میرے حبیب تیری بڑی شان ہے، بڑے کمال ہیں، اور بڑا ہی تو رحمت کا مظہر ہے، اس طرح تو غلاموں سے سلوک کرتا ہے، تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا انداز تبلیغ پسند ہی بڑا آیا ہے، ذرا اپنے سونی زبان سے نہیں فرما دیتا ان کو۔ اور میرے غلاموں جب کسی غیر کا سامنا ہو جائے تو نظر کو جھکا لیا کرو، کل میرے حبیب تو کیا ذرا اپنی نماز بھی تو تھی نا، تو خود فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کی بات ہوئی وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، حج کی بات ہوئی فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ یہ نہیں فرمایا کون میرے حبیب تو فرما۔ لیکن جب لوگوں کے کردار کی بات آئی، لوگوں کو چمکانے کی بات آئی، تو فرمایا اے حبیب جب تجھے رسیوں سے لوگ کھینچ رہے تھے تو قدرت، میری قدرت کے جو ملائک اور کائنات کے افراد جو تھے اس وقت دیکھ رہے تھے کہ اب حبیب کیا کرے گا، اللہ کا نبی کیا کرے گا۔ حضور نے پوچھا کافر سے اور میرے گلے میں رسی ڈال کے کھینچنے والے چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا جی مال چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی بلال کو فرمایا این بلال، بلال کدھر ہے؟ حضرت بلال کو لایا گیا، فرمایا اسے جولی بھر کے عطا فرماؤ۔ وہ لوگ دیکھتے کہ یہ کیسا رسول ہے رب کا کہ ہمارا کردار یہ ہے، اس کا کردار ہی اتنا اونچا ہے، یہ کردار کی معراج پر ہے۔ تو جب اس کردار والے کے کردار کو اپنے بیگانے سب دیکھتے تھے تو پھر ان کا جی چاہتا تھا ہم بھی نہ قربان جو ہو جائے اس پر۔ تو جب دل دے بیٹھتے رب کے نبی کو تو رب فرماتا یہ جو دل دے بیٹھے ہیں نا یہ تیری بات موڑنے والے مجھے نہیں لگ رہے، لہذا میرے حبیبہ کل تو ذرا فرمانا ان کو یغضوا من ابصارہم، مجھے دیکھنے والوں غیر کو نہ دیکھا کرو، اور میرا چہرہ دیکھنے والوں مراد یہ ہے چہرہ میرا دیکھنا چاہتے ہو اور غیر پر بھی نظر کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پاک کے فیض سے بھی حضور کے غلاموں کو بڑا کچھ نصیب ہوتا۔
حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی نگاہ کا حال یہ ہو گیا ہوا تھا، آپ کے سامنے سے ایک بندہ گزرا تو آپ نے فرمایا کہ خیال رکھا کر زنا کے قریب نہ جایا کر۔ وہ بندہ کانپ گیا، کہنے لگا حضور معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، زنا کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا عینانی تزنیانی، کچھ نگاہیں بھی زنا کرتی ہیں، کچھ نگاہیں بھی زنا کرتی ہیں۔ وہ بندہ کانپ گیا اور کہنے لگا کہ حضور میں تو سوچ رہا تھا کہ نبی تک وہی محدود ہے، اب محسوس کر رہا ہوں جو نبی والے ہوتے ہیں اللہ وحی کے فیض سے ان کو بھی فیضان عطا کرتا ہے۔ مطلب تصدیق کر دی اس نے کہ جناب نے جو میری آنکھوں میں دیکھا، آنکھوں میں وہ نور کیوں نہیں ہے، ہمارے دل میں وہ سرور کیوں نہیں ہے، زبان میں وہ تاثیر کیوں نہیں ہے، ہمارے ظاہری احوال کا اخلاق میں وہ کردار محمدی کیوں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی ایک نمبر دودھ استعمال کرے تو طاقت کچھ اور ہوگی، جب اس میں ملاوٹ آ جائے تو اثر تو نہیں ہوگا۔ جب ہم نے اپنی زبان کو اخلاق کے لحاظ سے ایسا ملاوٹ زدہ کر دینا ہے، دل کو ملاوٹ زدہ کر دینا ہے، ایمان میں ملاوٹ کرنے کی، کردار میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے تو زبان میں وہ تاثیر کیسے پیدا ہوگی؟ اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ، یہ جملے پر غور کریں ذرا، دل و نگاہ، نگاہ دیکھتی ہے تو گندگی کوئی دیکھتی ہے، اور دل تصور کرتا ہے تو درے یار کا نہیں کرتا، تصور غیر کا ہی کیے بیٹھا ہے، کرتا فرید بھی اللہ اللہ ہے، کرتے ہم بھی اللہ اللہ ہے، کرتا نظام الدین بھی اللہ اللہ تھا، کرتے ہم بھی اللہ اللہ ہے، آتے وہ بھی مسجد میں تھے، آتے ہم بھی مسجد میں ہیں، فرق کیا ہے؟ ہم زبان سے ذکر کریں، دل کسی اور کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، ان کی زبان جو کہتی ہے دل بھی اسی کی تصدیق کرتا ہوتا تھا۔ پھر اگر وہ کسی پتھروں پر دم کر کے بھی دے دیتے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے، تو ایسی پاورفل زبان کی ان کی بندوق ہوا کرتی تھی جس پہ چل جاتی تھی دل کے آر پار ہو جایا کرتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ دماغ بھی قبول نہ کرے، نہیں دل قبول کر لیا کرتے ہوتے تھے۔ یہ فرق ہے جب معین الدین چشتی اجمیری تصور مصطفیٰ کر کے، جو مرشد والے لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں تصور شیخ کیا ہوتا ہے، تصور شیخ کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں مگر اپنی ہستی کو مرشد میں فنا کر کے تصور کرتے ہیں۔ اشرف صدیقی نہیں دیکھ رہا، خواجہ محمد قاسم موڑوی دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے جب کوئی دیکھتا ہے تو پھر میں نہیں دیکھتا، پھر کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہوا کرتا ہے۔ اس رنگ سے تصور مصطفیٰ کر کے جب شہنشاہ اجمیر نے 90 لاکھ کو سنایا نہیں، جلوہ یار دکھایا، جس پر بھی نگاہ شہنشاہ اجمیر پڑی وہ کفر کو چھوڑ کے محمد عربی کی گدائی میں آ گیا کرتا۔ اس لیے اس شاخ نے کہا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، تبلیغ نہیں کہا، نگاہ کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی۔ اور کبھی سادات کی دنیا کا تاجدار حضرت شیخ سعدی شرازی اپنے رنگ میں کہتا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء، مولا روم، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ فرمایا 100 سالہ بے ریا عبادت ایک طرف اور ایک لمحے کی ان نگاہ یافتہ لوگوں کی صحبت ایک طرف۔ یہی بات سمجھائی آج درویش نے اپنے پاس، عالم کے پاس بیٹھو علم سمجھاتا ہے، عارف کے پاس بیٹھے اس علم پر عمل کرواتا ہے۔ محکمہ دونوں کا ایک ہے، محکمہ یہ راستہ بتاتا ہے، عالم راستہ بتاتا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی ہاتھ پکڑ کے اس راستے پہ چلنا سکھاتا ہے۔ بات ایک ہی ہے۔ اس کو سینئر کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں لاہور دا راہ نہیں دسنا، نال کرایہ نہیں دینا ہے۔
جو سمیت کرائے کے لاہور تک لے جائے اس کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، اسے سید حجویر مخدوم امم کہا جاتا ہے۔ ابو علی قلندر ہے، آج کے قلندر بھی تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے نا، تو قلندروں کی دنیا کے تاجدار ہیں نا حضرت ابو علی قلندر ہے۔ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، ایک شاعر نے ترجمہ کیا پنجابی میں ان کے کلام کا، ایک شعر سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں بیلیاں لمبیاں کی تینوں سناواں میں، ایک کام کر تے تکی رب لبدا کہ نہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا سر، اس کا معنی ہوتا ہے راز عربی میں، سر، اور اس کی جمع اسرار، رموز، راز و نیاز کی بات ہے۔ وہ فرماتے اکھاں کنا اوٹھاں نو، اکھاں کنا اوٹھاں نو ویکھ تو بند کر کے، تیرے اوٹ کھلتے ہیں تو کسی کی عیب جوئی کے لیے، تیرے کان سنتے ہیں تو صرف غیبت و جھوٹ کے لیے، آنکھ دیکھتی ہے تو بد نگاہی کی طرف اٹھتی ہے۔ جو اس بیماری میں مبتلا ہے ابو علی قلندر طبیب سے دوا لے جا۔ اتنی بیماریاں رکھنے والوں کی سماعت ایسی نہیں کہ لوہے قلم پہ چلنے والے قلم کی آواز کو سن سکے، آنکھ اس قابل نہیں کہ اس تحریر کو پڑھ سکے، دیکھ سکے، زبان اس قابل نہیں کہ اس ذکر کی لذت پڑھ کے پا سکے۔ پہلے اپنے کان کا، آنکھ کا، زبان کا علاج کرا میرے پاس، وہ علی قلندر کہتے ہیں اکھاں کنا اوٹھاں نوں ویکھ تو بند کر کے، جے نہ کھلن اسرار الہی، او بندیا ماری مینوں پھڑ کے، جے نہ کھلن، یہ چیلنج کیا ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ نے، فرمایا جے نہ کھلن اسرار الہی ماری مینوں پھڑ کے۔ اقبال کہتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، بات پھر وہی قلندر کی، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو دل چاہتا ہے کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، مگر کیوں نہیں اس طرف مائل؟ بھئی زمین چاہتی ہے میرے پہ فصل اگے، مگر اس کو یہ نہیں پتا صرف بار بار بیج ڈالنے سے فصل نہیں پیدا ہوتا، پہلے کسی ماہر کسان کے ساتھ زمین کی یاری لگوائیں، وہ اس پہ گہرا حل چلائے اور اپنے گہرے اثرات چھوڑ جائے۔ جس طرح حضرت سرکار عیدگاہ شریف صوفی عبد الکریم صاحب کے سامنے سے للاریوں کا کام کرتے تھے نا، رنگ ساز تھے عیدگاہ شریف والے، قبلہ حافظ عبد الکریم صاحب بڑی سرکار۔ تو بابا جی سرکار چورا شریف والوں کا گزر ہوا نا بازار سے، تو آپ نے پوچھا کیا پہ کریں دے ہو، کیا کریں دے ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور بابا شاہ جی ماں رنگ سازاں، ماں رنگ سازاں، لوگوں دے کپڑے کو میں رنگینداں، تو تُس کیا کریں دے ہو، تُس دا کیا کام ہے؟ فرمایا ماں بھی رنگ سازاں۔ فرمایا لگ دے تے نہیں ہو رنگ ساز؟ فرمایا نہیں، تھوڑا جا فرق ہے تیرے بیچ تے ماں دے بیچ۔ فرمایا کیا فرق ہے؟ فرمانے لگے تے ظاہر نو رنگنے، ماں باطن نو رنگنا۔ کون دعا ہے کہ یہ رنگ سازاں، تو باطن نو رنگیں دے، ماں تو ظاہر نو رنگیں دے، ماں باطن نو رنگیں دا۔ یہ بات کہہ کے چلے گئے، اندر گہری چوٹ لگا کے نچلا کے چلا گیا بندہ۔ اب تڑپ رہی ہے زمین حافظ عبد الکریم، قلب کی بھی ایک دنیا ہے، تڑپتے رہے شیخ کے ان کلمات پر، جا پہنچے سرکار چورا شریف، انتظار کرتے رہے، جب شیخ کی ملاقات ہوئی پھر اس حل چلی ہوئی زمین پر سرکار نے جب توحید کا بیج لگایا، سبحان اللہ، پھر اندر سے صدائی نفی ثبات دا پانی ملیا، ہر لگے ہر جائی ہوں اور جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہوں۔ پر بغیر مرشد کے نہیں یہ حال ہوتا، جیسے زمین، تھور زمین، کلر زمین، حال والے کسان کے بغیر کبھی سر سبز و شاداب، اس کلر شور زدہ زمین دے ہوتے علماء فرماتے ہیں
اگر مزید پانی ڈالے تو اور خراب ہوتی ہے. اور تبلیغ کر کے دیکھ لے, رنگ نہیں سچڑنا, راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھا راہ دے, پر پھر مرشد تین راہ نہیں لبنا, کتے رول مرسے بھی چلا دے. جب مرشد کے پاس گئے, امام کاشفی نے لکھا, اس نے سمجھایا کہ بیٹا نماز تو پڑھ کے تب نماز والا پودا پروان پہ چڑھے گا جب تو وہ سوراخ بند کر دے گا جس کے ذریعے سے تیری فصل تباہ ہو رہی ہے. پوچھا وہ کون سا سوراخ ہے؟ فرمایا انسان کے جسم میں شیطان کا سب سے بڑا تیر جو ہے, تیر انسان کے جسم میں شیطان کا سب سے بڑا جو تیر ہے جس سے وہ انسان کا ایمان کا قتل کرتا ہے, فرمایا وہ بندے کے انسان کی آنکھ ہے. کیا ہے بولیے سارے بولو, آنکھ ہے. گھر گھر میں بدنگاہی نہیں ہو رہی. ایسی بیٹی کو میڈیا والے نیوز کاسٹر بھی نہیں لیتے جو سر پہ دوپٹہ رکھنے کی شرط رکھے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا بات, میڈیا میں ہے نا یہ. وہ بیٹی رکھی جائے گی سر پہ دوپٹہ نہ لے, اڑیاں لباس ہو, اور پھر اس ماحول میں اگر کوئی بندہ کوئی ڈرامہ کوئی فلم نہ بھی دیکھے, حالات حضرہ کا کوئی پروگرام بھی دیکھنا چاہے تو شریف آدمی اپنی بیٹیوں ماں بہن کے سامنے جب خبریں بھی نہ دیکھ سکے یا سن سکے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر وہ کس دور میں ہم جی رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ایک آدمی اپنا بلڈ نکلواتا ہے کسی کو دے اور پھر اس کے اندر جو ویکنس پیدا ہو گئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے صرف خالی پانی پی لے. نہیں, اس کے لیے ڈاکٹر کا چوز کردہ جو نسخہ ہے وہ اس کے مطابق خوراک لینی پڑے گی, ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق, طبیب کی ہدایت کے مطابق. یہ تو نہیں کہ ایک طرف سے ہمارے ایمان کا جنازہ نکلا جا رہا ہو اور دوسری طرف ہم کہنے جی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا تو ہے شرک ہے. آپ کو پراپر اس کے علاج کے لیے طبیبوں کے بعد خوراک بھی لیتے رہے, شاید کہ پھر تیرے دل میں اتر جائے اللہ اور اس کے رسول کی بات. فرمایا اس لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ امام کاشفی لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے جو حواس انسان کے ہیں یہ اپنے اپنے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں, رکے ہوئے ہیں. جب تک یہ کوئی چیز انہیں مس نہ کرے تو ان میں کوئی حرکات و سکنات پیدا نہیں ہوتی, کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن آنکھ ایسی شے ہے یہ کسی کو چھو نہ بھی سکے, کسی پہ پڑ بھی جائے تو پورے جسم کے اندر یہ ہنگامہ بپا کر دیتی. تو شیطان کا یہ بہت بڑا کیا ہے؟ تیر ہے, ہتھیار ہے. اپنے بچوں کو سمجھائیں, بیٹیوں کو سمجھائیں. میں ٹائم ختم ہو رہا ہے, ایک چھوٹی سی حدیث اینڈ پہ سناتا ہوں یا 1-2 منٹ میں ایک اور حدیث بھی سنا دوں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, توجہ سے سنیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے مسلمانوں پر 6 حقوق ہیں. کتنے بولیے؟ 6 حقوق ارشاد فرمایا. پہلا فرمایا جب ایک دوسرے سے ملے تو سلام کا تبادلہ کریں, السلام علیکم کہیں, السلام. اچھا بعض اوقات سنت کا مقام واجب پر اوپر ہوتا ہے, واجب سے بڑھ جاتا ہے. سلام کہنا سنت ہے, سلام کہنا کیا بولیے. اور جب کسی کو سلام کہہ دیں اسے پتا ہو کہ سلام کہی ہے, اس پر سلام کہنے والے کے لیے جواب دینا واجب ہے. مگر اس واجب پر ثواب کم ہے, سنت پر سلام ثواب زیادہ ہے. اس لیے شرمایا نہ کریں, زیادہ ثواب کے معاملے میں پڑا کریں. دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ اسے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. نمبر 3 اس کی غائبانہ خیر خواہی کرے. منہ تو سارے کہتے ہیں جناب حضرت صاحب, قاری صاحب, حاجی صاحب, چودھری صاحب, چشتی صاحب, قادری صاحب بڑے چنگے ہو, تکانڈ میں سے نہیں جی میں ان پہ مطمئن کرتا سا. فرمایا یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے آپ کوتاہی کر رہے ہیں, خیانت کر رہے ہیں.
چوتھا فرمایا جب وہ چھینکے تو اس کی چھینک کا جواب دے. پانچواں جب وہ بیمار ہو تو اس کی تباہ پرسی کرے. چھٹا جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تیری وجہ سے ایک دوسرے کو سکون ہونا چاہیے, دکھ نہیں ہونا چاہیے. بجائے اس کے کہ تیری نظر سے دوسرے کی بیٹی کی عزت ہی محفوظ نہ ہو. مسلمان تو وہ جو دوسروں کی عزت کا محافظ بن کے کھڑا ہو, یہ مسلمان ہے. آج بیٹیوں کو یا مردوں کو کہیں, پھر میں وہی بات کرنے لگا ہوں, سب بیٹیوں کی بات نہیں. الحمدللہ ہماری بیٹیاں بہنیں بڑی باحیا ہیں, باکردار ہے. اور باکردار تیاں پہنا ایسے امتیاز انہوں دی صحبت اور مسجد تک لے کے آئی ہے. گندے ماحول والے کا رب کے ہاں کیا کام ہوا کرتا ہے. ام المومنین, لیکن کچھ ہوتی ہیں ایسی نہیں جی, پردہ دل کا ہے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے ساتھ حجرہ مسجد مصطفیٰ مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے. حضور علیہ السلام باہر مشاہدہ فرما رہے ہیں باہر کے ماحول کو. مائی صاحبہ سرکار بھی حضور کے کندھے مبارک کا سہارا لے کر, کیا نصیب اور مقدر ہے اما عائشہ صدیقہ کا, حضور کے کندھے کا سہارا لے کے باہر دیکھ رہی. اچانک مرد کوئی نہیں ہے باہر, اچانک ایک صحابی آئے جن کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے, آنکھوں کی بینائی, اور جن کے حق میں اللہ نے پوری قرآن کی صورت نازل فرمائی. نام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے اس صحابی کا رضی اللہ عنہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پیچھے ہو جا. حضور کیوں؟ فرمایا تو دیکھ نہیں رہی کہ سامنے غیر محرم آ رہا ہے؟ صحابی سے بڑا پرہیزگار کون ہوگا؟ اور اس خاتون سے بڑی کائنات میں حیا والی عورت کون سی ہوگی؟ اور جس کے حق میں رب قرآن میں 18 آیتیں قرآن میں نازل فرمائے. حضرت یوسف پہ تہمت لگے تو صفائی بچا دے, پاک دامن کی گواہی بچا دے. مائی مریم پہ گواہی لگے, تہمت لگے تو گواہی حضرت عیسیٰ بیٹا دے. لیکن اے عائشہ تیری عزت پر, تیرے مقام پر میں قربان جاؤں, آپ پر کوئی انگلی اٹھائے تو ان کی صفائی میں گواہی بے نیاز خود دے. اتنی بڑی پاک دامن عورت. ادھر نبیوں پر یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں, گواہی آپ نہیں سو دیتی. عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہے رسول بھی ہے, گواہی آپ نہیں دیتی. مخلوق کو دعائی. لیکن جب یاس کے دامن سے جڑی ہوئی عائشہ صدیقہ کی بات آئے, وہ بے نیاز کے سونے تیرے لاڑے لگے ہو مرتے گواہیاں غیرہ کو دعا نہیں, میں آپ دماؤں گا گواہی. اس سے عالی شان کردار کی کیا کوئی تصویر پیش کر سکتا ہے؟ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا پیچھے ہٹ جا, غیر محرم آ رہا ہے. اما جی نے عرض کیا قیامت تک کہنے والی میری بیٹیوں, میری ماں, میری بہنوں کو پیغام دیا میرے حضور نے. حضرت عائشہ نے جواب دیا حضور وہ تو ہے ہی نبی نا, وہ تو ہے ہی نبی نا, وہ مجھے کب دیکھ سکتا ہے؟ یہ بات میں کہنے کی ضرورت تو نہیں کرتا, حضور کی حدیث سمجھ کے آگے بیان کر رہا ہوں, باقی میرے اندر ضرورت نہیں. حضور فرما سکتے ہیں ایسا. حضور نے فرمایا عائشہ او نبی میں تو تے نہیں نا. آپ اندازہ کر لیں کہ حیا اور کردار کا کوئی حد ہے؟ کمال مقام رکھنے والی کے لیے جب یہ حکم ہو کہ سامنے صحابی ہوئے, صحبت مصطفیٰ کھلوتی ہوئے, ان کی شان اور پاک دامنی کی گواہی قرآن دیتا ہو, وہ خود رحمان دیتا ہو, تو اے جی بھی خاتون اجازت نہیں کہ غیر نو تکے. تو میری بیٹیوں کسی اجازت ہو جائے گی, میری بہنوں کو کیسے اجازت ہوگی؟ آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدیوس لا يدخل الجنہ, دیوس جنت میں نہیں جائے گا. پوچھا حضور دیوس کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جس کی محرمہ اس کے سامنے
غیر محرموں کے ساتھ تعلق رکھے، مثلاً بیٹی، مثلاً بیوی، مثلاً بیٹے کے سامنے ماں، خامد کے سامنے بیوی، غیر محرموں کے ساتھ اختلاط و تخلیط رکھے، میل جول رکھے، ہیں جی، اور خامد کو، محرم کو، بیٹے کو، باپ کو کوئی پرواہ نہ ہو تو شریعت نے وہ نام رکھا ہے دیوس۔ ترجمہ کرائے دا دیوس دا معنی ہوتا بے غیرت۔ کی یہ بولو؟ فرمایا کہ دیوساں دا کام نبی دے قدمہ جنت نہیں نا، جنت تو غیرت مند لوگوں کا مقام ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں سرکار کا پڑوس مل جائے، پچھلے جو ہو گئے اس سے معافی مانگے، پچھلوں سے معافی مانگے اللہ سے آج، اور آئندہ سے ارادہ کرے مالک ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے جو تیرے مصطفیٰ والا طریقہ ہے۔ ہماری بیٹیاں وہ کردار اپنائیں گی جو پاک دامن خواتین کو تو نے عطا فرمایا تھا۔ خدا کی عزت کی قسم آپ یہ تصور کریں، آپ کو اقبال کے شعر کا جواب مل جائے گا، آج بھی ہوگر براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ موسیٰ ہو اگر کوئی تو کیا تور نہیں ہے، ہر آنکھ کو حاصل وہ نور نہیں ہے۔ بقیہ مضمون اگلے جمعہ میں۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔